یہ کہانی کراچی کے پوش علاقے میں رہنے والے کچھ لوگوں کے لائف سٹائل کا ایک رخ ہے، جہاں اول تو کچھ سامنے نہیں آتا اور اگر کچھ آ جائے تو پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ برائی کی بنیاد پر بننے والے تعلقات کا انجام اکثر بھیانک ہی نکلتا ہے اور اپنے اندر ایک سبق لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ کہانی نشے، طاقت اور غرور کی ہے، جو ایک چھلے ہوئے کیلے کی تصویر سے ایک خطرناک موڑ لیتی ہے اور ایک نوجوان مصطفیٰ عامر کے دردناک قتل تک جاتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ تین دوستوں مصطفیٰ، ارمغان اور شیراز کی دوستی کا سفر جانی دشمنی پر کیسے ختم ہوا۔ 6 جنوری کو مصطفیٰ اپنے گھر سے دوست ارمغان کے گھر جانے کے لیے نکلا، لیکن وہاں جانے کے بعد لاپتہ ہو گیا۔ تلاش میں ناکام ہو جانے کے بعد گھر والوں نے 7 جنوری کو مصطفیٰ کے اغوا کا مقدمہ تھانہ درخشاں میں درج کیا۔ پولیس نے مصطفیٰ کی تلاش تو شروع کر دی، وہ اس سے قبل ANF کے ہاتھوں منشیات سپلائی کے مقدمے میں پکڑا جا چکا تھا، لہٰذا اسی بنیاد پر پولیس کو شک تھا کہ مصطفیٰ کا کسی منشیات والوں کے ساتھ جھگڑا ہوا ہوگا اور اسی چکر میں وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ پولیس کی تحقیقات چل ہی رہی تھی کہ اچانک مصطفیٰ کی والدہ کو ایک کال آئی، جس میں بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے سے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہاں ہے، جس کے لیے آپ کو 1 کروڑ روپے دینے پڑیں گے۔ اس کال کے بعد مصطفیٰ کی والدہ نے پولیس کو اطلاع دی اور کیس AVCC منتقل ہو گیا، کیونکہ اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ یہ اغوا برائے تاوان کا معاملہ ہے۔ تحقیق کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے مصطفیٰ کے 4 دوستوں کو تحقیقات میں شامل کیا گیا، جن میں ایک ارمغان بھی تھا۔ 8 فروری کو AVCC کی ٹیم ارمغان کے گھر پہنچی تو اس نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک افسر سمیت 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ جب ارمغان نے پولیس سے مقابلہ کیا، ایک DSP زخمی ہوا، تب اس واقعے کی ہائپ کریٹ ہوئی اور اس تمام تر صورتحال کے بعد جب پولیس مقابلہ جاری تھا تو یعنی کہ اگر یہ کوئی کراچی کا کوئی دوسرا علاقہ ہوتا، مچھر کالونی، گلستان جو گلشن اقبال کا علاقہ ہوتا، تو یقیناً پولیس جو ہے وہ شاید اندر بیٹھے ہوئے فرد جو کہ پولیس پر جدید اسلحے سے فائرنگ کر رہا ہے اس کا کلا کما کر کے ہی باہر نکلتی، لیکن ڈیفنس کا پوش علاقہ تھا، ساری چیزیں تھیں، اس میں بڑے لوگ انوالو ہو سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ارمغان کی والدہ کو بلوایا گیا، جنہوں نے اپنے بیٹے کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ تاہم پولیس نے بڑی مشکل سے ارمغان کو حراست میں لے لیا۔ ارمغان نے پولیس کے سامنے کچھ نہیں اگلا۔ جب مصطفیٰ کے حوالے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وہ تو میرا دوست تھا، اس کے ساتھ میں ایسا کیوں کروں گا۔ AVCC سے جب بات نہ بن پائی تو پھر باری آئی انٹیلیجنس بیورو کی، جس نے کام شروع کیا تو ارمغان کے دوست شیراز کا لنک مل گیا، جسے کراچی ایئرپورٹ کے نزدیک واقع فلک ناز پلازا سے حراست میں لے لیا گیا۔ شیراز کا تعلق کراچی کے غریب گھرانے سے ہے اور وہ ارمغان کے ساتھ رہتا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسے نشہ اور پیسہ ارمغان سے ملتا ہے۔ شیراز دباؤ برداشت نہ کر سکا اور اس نے ساری کہانی کھل کر بیان کر دی۔ اس نے بتایا کہ ارمغان کے گھر مصطفیٰ آیا تھا، جس نے مبینہ طور پر ایک تھیلی میں منشیات ارمغان کو دی اور اس کے بعد ارمغان اشتعال میں آیا اور ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد ارمغان نے لوہے کی سلاخ سے مصطفیٰ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ لیکن کہانی اتنی سادہ نہیں جتنی آپ کو لگ رہی ہے۔ کہانی میں 2 کردار اور بھی ہیں، وہ ہے ماشا اور انجلین۔ ماشا اور انجلین 2 لڑکیاں تھیں، جس کی وجہ سے مصطفیٰ اور ارمغان کے مابین مسائل چل رہے تھے۔ یہ دونوں لڑکیاں ارمغان کے اس کال سینٹر میں کام کرتی تھیں جو ستمبر 2024 میں بند ہو چکا تھا۔ ارمغان نے مصطفیٰ کو شدید زخمی کرنے کے بعد اس کے منہ پر ٹیپ لگایا اور اس دوران ارمغان نے مبینہ طور پر مصطفیٰ کے جسم کا نازک حصہ بھی کاٹ دیا، جس کی تصاویر اور ویڈیوز بھی بنائی گئی۔ اس کے بعد مصطفیٰ کو نیم بے ہوشی کی حالت میں گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر ہب بلوچستان کے علاقے دھریجی لے جایا گیا، جہاں شیراز کے مطابق ارمغان نے پیٹرول چھڑک کر مصطفیٰ کو آگ لگا دی۔ اس بیان کے بعد پولیس کو ارمغان کے گھر سے خون کے 2 نمونے ملے، جن میں سے ایک کا سیمپل مصطفیٰ کی والدہ جبکہ دوسرا انجلین نامی لڑکی کے خون سے میچ ہوا۔
انجلین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسے ارمغان نے 6 جنوری کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور اس کا جنسی استحصال بھی کیا تھا، جس کے بعد وہ اسپتال میں داخل ہو گئی تھی۔ انجلین اور اس کے والد پر ارمغان نے دباؤ ڈالا تھا کہ بول دینا کہ حادثہ ہوا تھا، جس کے بعد انجلین کو آن لائن ٹیکسی والے لے کر آئے، لہٰذا انجلین کے والد نے اسپتال میں وہی بیان دیا اور بعد میں بیٹی کو لے کر وہاں سے چلے گئے، جس کے بعد سے دونوں لاپتہ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ماشا کی۔ ماشا مصطفیٰ اور ارمغان دونوں کی دوستی تھی اور دونوں کے اس کے ساتھ جنسی تعلقات تھے۔ جہاں تک انجلین کی بات ہے، وہ مصطفیٰ کے سامنے ارمغان کے وضوء خاص کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ ارمغان کے کال سینٹر میں لڑکیاں کام کرتی تھیں جن پر کام کے ساتھ ساتھ ارمغان کا دباؤ ہوتا تھا اور وہ ان سے کچھ لڑکیوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو چکا تھا۔ ارمغان کے پاس پیسہ بھی تھا اور منشیات بھی، جس کی وجہ سے لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ جب مصطفیٰ ANF کے ہاتھوں پکڑا گیا تھا تو اس کی گرفتاری میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فون سم استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک ڈیوائس کی مدد سے ورچوئل نمبر کا استعمال کرتا تھا، جبکہ اس کی والدہ نے گاڑی میں ایک موبائل چھپایا ہوا تھا جس میں سم لگی ہوئی تھی، اور تلاشی کے دوران وہ موبائل فون بھی ارمغان کے گھر سے برآمد ہوا تھا، جس کو پولیس کی تحقیقات میں بہت بڑی پیش رفت قرار دینا غلط نہیں ہوگا۔ ارمغان سے تفتیش اس لیے نہیں ہو پائی کیونکہ پہلی ہی پیشی پر عدالت نے پولیس ریمانڈ میں دینے کے بجائے اس کی جیل کسٹڈی کر دی۔ تاہم بعد میں جب پولیس کو کسٹڈی مل گئی تو ارمغان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور شیراز کے بیان کے مطابق اس نے ساری باتیں مان۔ جہاں تک ارمغان کے لیپ ٹاپس کی بات ہے تو وہ عرصہ دراز سے بند تھے اور یہ اپنا ڈیجیٹل مائننگ کا سیٹ اپ ہنزا منتقل کرنے والا تھا، جہاں تمام کام مکمل ہو چکا تھا۔ ہر ماہ 3 چکر ہنزا کے لگاتا تھا۔ لیپ ٹاپ سے ڈیٹا نکالنے کے لیے سائبر کرائم کی مدد لی جا رہی ہے۔ ارمغان کے گھر پر 32 CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اور گھر کے ہر کمرے کی مانیٹرنگ کی جاتی تھی، لیکن ان کے DVR ارمغان نے سب سے پہلے توڑے، جبکہ گھر کے باہر کے کیمروں کا DVR ٹھیک ہے، جو اس وقت پولیس کے پاس ہے۔ ارمغان سے 2 موبائل فون ملے ہیں، جن میں ایک آئی فون جبکہ دوسرا اینڈرائڈ ہے۔ اینڈرائڈ فون کا ڈیٹا ارمغان اڑا چکا ہے، لیکن پولیس کوشش کر رہی ہے کہ ڈیٹا بازیاب کرایا جا سکے، لیکن آئی فون کا ڈیٹا نہیں نکل رہا۔ ارمغان کے گھر سے 2 تجوریاں ملی ہیں جن کو ڈیجیٹل لاک لگے ہوئے ہیں، جن کا لاک کوڈ اب تک ارمغان نے نہیں بتایا، جس کی وجہ سے وہ کھل نہیں سکے، لیکن ایک تجوری کو پولیس نے کیس پراپرٹی بنا دیا ہے اور پولیس کی کوشش ہے کہ وہ ارمغان سے کھلوائی جائے۔ ارمغان نے ثاقب ولد سلمان کے نام سے ایک جعلی شناختی کارڈ بھی بنایا ہوا تھا، جس پر تصویر تو ارمغان کی تھی لیکن باقی معلومات جعلی تھی۔ یہ شناختی کارڈ ایک بار گرفتار ہونے کے بعد بنایا گیا تھا۔ مصطفیٰ عامر کیس دیگر مقدمات سے خاصا مختلف ہے۔ ارمغان کو جب پہلی بار عدالت کے روبرو پیش کیا گیا تھا تو ان کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا کہ پولیس نے ان پر تشدد کیا ہے اور اس نے عدالت کو بتایا کہ اسے کمر سے نیچے مارا گیا ہے، جس کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت کے منتظم جج ذاکر حسین نے پولیس کی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ارمغان کو جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ اس تحریری ججمنٹ کے بعد اب یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ بہت بڑا مس کنڈکٹ ہوا ہے، بہت بڑی ایک مسٹیک نظر آئی ہے کہ اس تمام عمل کے اندر، اور اسی وجہ سے عدالت نے اب یہ کہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو جج سے پاور لے لی جائیں، اور یہ ایک بہت ہی غیر معمولی فیصلہ ہے۔ یہ تو ایک فیصلے کی طرف تھا، تاہم اگر ہم عدالت کے اندر اب تک کی پولیس کی پروگریس دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آگے نہیں بڑھی ہے۔ اب تک ارمغان کی 3 دفعہ عدالت میں اپیرنس ہوئی ہے یا وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، جس میں 2 دفعہ ان کا ریمانڈ ہوا ہے۔ ایک دفعہ ریمانڈ ہوا، پھر اس ریمانڈ کے اندر توسیع ہوئی۔ اسی طرح شیراز کے ریمانڈ بھی 2 دفعہ توسیع ہوئی ہے، انہیں 2 دفعہ پیش کیا گیا ہے۔ تاہم ابھی تک عدالت کے اندر پولیس نے کوئی ایسی چیز پیش نہیں کی ہے جس کے حوالے سے ہم بات کر سکیں کہ یار پولیس نے بہت ہی بڑا کوئی اقدام کر لیا ہے۔ اور اس کی دوسری طرف اگر ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو پولیس یہ ثابت کر رہی ہے کہ انہوں نے اس کیس کو حل کر لیا ہے، شیراز کا بھی اعتراف جرم ہو گیا ہے اور سب کا اعتراف جرم ہو گیا ہے۔ جس وقت شیراز کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ارمغان کے والد کامران قریشی انسداد دہشت گردی عدالت پہنچے اور ان کے پاس ایک بیگ تھا، لیکن
ان کی ذہنی حالت اس وقت کچھ درست دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ان کے پاس ایک بوتل میں سبز رنگ کا پانی تھا جسے وہ مسلسل پیے جا رہے تھے اور ساتھ ہی سگریٹ بھی پی رہے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ شیراز کو جج کے روبرو پیش کیا گیا ہے تو باہر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور جج کے چیمبر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی۔ جہاں موجود پولیس اہلکار نے انہیں مسلسل روکنے کی کوشش کی تو ارمغان کے والد نے بنا ہاتھ لگائے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے پولیس اہلکار کو اشتعال دلایا جا سکتا تھا۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کو قانونی باریکیوں کے حساب سے تول کر انجام دے رہے تھے۔ پولیس کے مطابق ارمغان کے والد بھی کرمنل ریکارڈ رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک ارمغان کے والد کی بات ہے تو ان کے قول و فعل سے لگ رہا تھا کہ وہ شیراز پر دباؤ ڈالنا چاہ رہے تھے۔ جب شیراز کو لے جایا جا رہا تھا تو ارمغان کے والد نے آواز دی کہ شیراز سنو، تم مجھ سے 10 تاریخ کو ملے تھے۔ انہوں نے مزید بات کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے انہیں قریب آنے نہیں دیا، لیکن شاید وہ شیراز کو کوئی پیغام دینا چاہتے تھے۔ شیراز کو پولیس ساتھ لے گئی لیکن ارمغان کے والد نے صحافیوں سے کہا کہ آپ کو میں کھانا کھلاؤں گا اور اپنا گھر بھی دکھاؤں گا، لیکن ان کی اس دعوت کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ شیراز کی جانب سے پولیس کو دیے گئے بیان کے مطابق وہ ڈی ایچ اے کراچی میں پیدا ہوا اور اس کے والد KESC میں افسر تھے۔ اس نے بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹی کا کام کیا اور چند روز سے فلک ناز اپارٹمنٹ میں رہائش اختیار کی۔ اس بیان میں شیراز نے ارمغان کے بارے میں بتایا کہ ارمغان عرف آرمی بچہ میرے بچپن کا دوست اور سکول فیلو ہے، اور سکول کے بہت عرصے بعد قریب 1.5 سال قبل وہ میرے گھر آیا۔ اس کے پاس نئی نئی گاڑیاں ہوتی تھیں اور بہت پیسہ تھا، اس لیے میں نے اس سے دوبارہ دوستی کر لی۔ شیراز کے بیان کے مطابق وہ ارمغان کے پاس جایا کرتا تھا اور اس کے پاس 3 شیر کے بچے بھی تھے۔ وہ کال سینٹر چلاتا تھا جس میں 30-35 افراد کام کرتے تھے۔ اس کے بنگلے پر 30-35 گارڈ تھے۔ ارمغان کے خلاف متعدد مقدمات تھے۔ اس کے پاس لڑکیوں کا آنا جانا تھا اور جدید اسلحہ بھی تھا۔ ارمغان روز لڑائی جھگڑا کرتا تھا اور چرس کے نشے کا عادی تھا۔ شیراز نے بتایا کہ وہ بھی 1.5 سال سے چرس پی رہا ہے۔ نیو ایئر نائٹ پر ایسا کیا ہوا کہ بات قتل تک جا پہنچی۔ مصطفیٰ سے متعلق شیراز نے اپنے بیان میں بتایا کہ وہ چرس سپلائی کرتا تھا اور ارمغان مصطفیٰ سے چرس لیتا تھا اور میری بھی مصطفیٰ سے دوستی ہو گئی تھی۔ نئے سال کی رات ارمغان نے اپنے بنگلے پر پارٹی رکھی، لیکن اس پارٹی میں مصطفیٰ نہیں تھا۔ 5 فروری کو مجھے ارمغان نے رات 10 بجے اپنے بنگلے میں بلایا۔ جب میں گیا تو وہاں انجلی کھڑی تھی جس کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ارمغان نے آن لائن کیب بک کروائی اور انجلی کو کہا کہ اس کو اسپتال لے جاؤ اور ساتھ ہی اسے سنائپر گن کی گولی دکھائی اور کہا کہ کسی کو کچھ بتایا تو یہ گولی بھیجے میں اتار دوں گا۔ شیراز کے بیان کے مطابق ارمغان نے مار پیٹ کی وجہ یہ بتائی کہ نیو ایئر نائٹ پر انجلی نے ارمغان کے جسم کے نازک حصے پر کاٹا تھا اور اس کے دوسرے روز مصطفیٰ عامر نے ارمغان کو چھلے ہوئے کیلے کی تصویر بھیجی تھی جس کی وجہ سے انجلی پر تشدد کیا گیا۔ شیراز نے بتایا کہ 6 جنوری کو مصطفیٰ نے اسے کال کی اور رات 9 بجے وہ ارمغان کے بنگلے پر چرس کے ساتھ آ گیا، جس کے بعد اس نے ارمغان کو چرس دی اور 1.5 لاکھ روپے لینے کے بعد ہمارے ساتھ چرس پی رہا تھا کہ ارمغان نے اسے مارنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے تفتیش کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے ویسے ہی نت نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اس کیس سے متعلق بعض نئے اور بڑے نام بھی سننے کو مل رہے ہیں، جن میں معروف اداکار ساجد حسن کے بیٹے کا نام بھی شامل ہے۔ اداکار ساجد حسن کے بیٹے کو ارمغان کے فون سے ملنے والے ڈیٹا کی وجہ سے حراست میں لیا گیا ہے، کیونکہ اس کا ارمغان سے رابطہ رہا ہے۔ SIU نے اسے حراست میں لیا ہے اور اس سے اعلیٰ درجے کی چرس بھی برآمد کی ہے جو امپورٹڈ ہے۔ ساحر حسن نے انکشاف کیا ہے کہ مصطفیٰ عامر کے ساتھ میری دوستی تھی۔ ارمغان سے 2016 میں ملاقات ہوئی۔ 2016 میں ارمغان بھی منشیات فروخت کرتا تھا۔ مصطفیٰ عامر مجھ سے 4 جنوری کو آخری بار ادھار منشیات لے کر گیا، پھر کبھی نہیں آیا۔ مصطفیٰ عامر کے لاپتہ ہونے کے بعد ارمغان اور شیراز 15 جنوری کو میرے گھر آئے۔ ارمغان نے مجھ سے 1,33,000 روپے کی منشیات خریدی۔ میرے پاس موجود منشیات امریکی ریاست کیلیفورنیا سے
پاکستان لائی جاتی ہے۔ یہ کیس بظاہر تو دشمنی اور قتل کا لگتا ہے، لیکن اس کے تانے بانے منشیات FIA کی منی سپلائی کرنے والی ایک انٹرنیشنل گروہ سے ملتے ہیں۔ منی لانڈرنگ اور سائبر کرائم سے متعلق تفتیش کے دوران منشیات کی اسمگلنگ میں بین الاقوامی ڈرگ مافیا کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ منشیات کی ترسیل میں مختلف کوریئر کمپنیز کے ملوث ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ اس کیس میں اب بھی بہت کچھ آنا باقی ہے، خاص طور پر وہ لاپتہ لڑکیاں جو مصطفیٰ اور ارمغان کی مشترکہ دوست تھیں۔ ان تک پولیس کی رسائی، موبائل فونز ڈیٹا، CCTV کیمرہ ریکارڈنگز اور تجوریوں کے اندر کا خزانہ اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر باہر آئے گا۔ دیکھتے رہیے وی نیوز۔